رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے 10 سال مسلسل قربانی کی۔ قربانی وہ عبادت ہے جو خالص 3 دن کی جاتی ہے ذی الحجہ کے، باقی کسی بھی مہینے یا دن میں ہم قربانی شرعی طور نہیں کر سکتے۔ شریعت کا اسلوب و طریقہ یہی ہے کہ قربانی جو کی جاتی ہے وہ قربانی کے ایام میں ہی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قربانی کی، صحابہ کا اس عمل پر دوام رہا، حضرات صحابہ بھی اس عمل پر قائم رہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا، اور آج ہم پر بھی یہ لازم آتا ہے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھیں۔ قرآن نے کہا قل ان صلاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پورے عالم کا پروردگار عالم ہے۔ گویا اس آیت کے ایک لفظ میں قربانی کا ذکر موجود ہے، اور ایک آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھا کریں، ونہر، اور قربانی کیا کریں۔ گویا اس میں بھی قربانی کے حوالے سے حکم موجود ہے، اور ایک آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری قربانیوں کا نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اور تمہاری اتباع مجھ تک پہنچتی ہے۔ جس دور سے آپ کا اور ہمارا گزر ہو رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے۔ جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ أڑۍ چھِ یوں ہی وَنان أسۍ چھِ قرضس منٛز، أڑۍ چھِ وَنان اَسہِ کٔر پرس یۄس چھنہٕ ہٮ۪کتا کینٛہہ، مگر اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہوتا ہے، اللہ پاک نے ان کو دیا ہوتا ہے، بھیجا ہوتا ہے، اللہ پاک نے ان کو مالی اعتبار سے غنی کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں قربانی کے دنوں میں صاحب استطاعت پر قربانی کرنی واجب ہے۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی تو یہ گناہ جو ہے پورے سال اس کے ساتھ لٹکتا رہے گا، مطلقاً یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ واجب کا انکار اس نے کیا، اور جس نے واجب کا انکار کیا وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی نہیں بلکہ شاعر اسلام میں سے بھی ہے۔ ہماری ذہن سازی بڑی عجیب قسم کی ہے۔ شہروں کے اندر دیکھیں، لوگ 50-50 ہزار کی بلیاں خریدتے ہیں،
60 ہزار کی بلیاں یہاں سے جا کے آسٹریلیا سے خریدتے ہیں، لاکھ کے کتے خریدتے ہیں، اور ان بلیوں کے ڈاکٹر بھی الگ ہوتے ہیں، ان کتوں کے لیے غذا اور ان کی بسکٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے جنہوں نے 50-60 ہزار کی بلی اور کتے خریدے ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرو، اس وقت وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ اچھوانن کے ہے قربانی اوتچا ام ورائی تش باقی اعمال۔ تو لہٰذا جس نے یہ ہیلے کیے، جس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور ان 3 دنوں میں اللہ کے راستے میں قربانی نہ کی، ایسا آدمی سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے۔ جو آدمی قربانی کرنے کی صلاحیت استطاعت رکھتا ہے، مالی اعتبار سے غنی ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدنصیب عیدگاہ میں نہ آئے، امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جو قوم کتے خریدنے والی ہو، جو قوم بلیاں خریدنے والی ہو، ان کے تقوی کا سٹیٹس، ان کا علمی توازن و سٹیٹس، معیار بالکل گر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم تنزل کا شکار ہے، زوال پذیر ہو چکی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، بھیجے کس لیے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں خلیفہ بھیجا ہے، اور خلیفے کا کام یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو پڑھ کے، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے احکام کو اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنی ریاست پہ لاگو کرنا اور غالب کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، جب قربانی کرنے کا وقت ہو تو اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑا رہے۔ جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو مغفور کر دیں گے، آپ کے سارے پچھلی خطائیں جو ہیں معاف کر دیں گے۔ قربان کرن وول یوس چھُ ییٚمِس پٮ۪ٹھ قربٲنی وٲجِب سُہ چھُ آسان اندر بِہِتھ پشن سۭتۍ، چھُ آسان کہو چٮ۪وان، حکم چھُ یہِ گژھِ کھڑا روزُن اَتہِ، یہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑا رہنا چاہیے، اور یہی حکم بھی ہے۔ پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا قربانی واجب کس پہ ہے؟ اس مسلمان پر، اس عاقل پر، اس بالغ پر، اس مقیم پر قربانی واجب ہو جاتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہو، خواہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا پیسے کی شکل میں ہو، 47,000 روپیہ، اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، عند اللہ اس کی قربانی معتبر نہیں مانی جائے گی۔ نماز سے پہلے حکم یہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر دی جائے گی، اس کے بعد جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانیاں کریں گے۔ حکم 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے گویا داہ کا تباہ، اس میں دن کو بھی انسان قربانی کر سکتا ہے اور رات کو بھی قربانی کر سکتا ہے، ان 3 دنوں میں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں قربانی کن جانوروں کو کی جائے گی؟ گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، بیڑ اور دمبا، یہ وہ جانور ہیں
جن کی قربانی کی جائے گی. اگر کوئی ہرن لائے گا قربان کرنے کے لیے، عند اللہ وہ قربانی معتبر نہیں مانی جائے گی، ہرن کی قربانی. اسی طرح اگر ان کے بغیر کوئی اور حلال جانور لائے گا قربانی کرنے کے لیے، وہ قربانی اللہ کے حضور معتبر نہیں مانی جائے گی. گائے بیل کی عمر 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے. بھینس اور بھینسا اس کی عمر 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اونٹ اور اونٹنی اس کی عمر کی حد شریعت نے جو رکھی ہے وہ 5 سال رکھی ہے. بکرا اور بکری 1 سال کی عمر. بیڑ اور دمبا اگر اتنا فربا اور اتنا طاقت میں ہے، اگر 6 ماہ کا بھی ہے تو شریعت نے اس کا جواز بھی دے دیا ہے. اور تو اس کچھ میں سوال پرسن، شاید اس مسئلہ پرسن، یہ مسئلہ بھی کہتا چلوں کیونکہ پھر نکل جائے گا ذہن سے. ایک نفرن قربانی ہن جانور تھومت، بالکل چھس تھومت کہ بہ کر قربان اللہ تعالیٰ سن وتہ مز. پتہ سۭتی ونان ون چھس رٮ۪تھ 2 رٮ۪تھ عمر چھنہ ون ووتمت کہین. تو ات صورتس مز ہیکوا یہ چینج کرت کن نہ؟ سوال پرسن وول اوس ای ونان کہ قربانک جانور تھومت اللہ تعالیٰ سن وتہ مز تو یہ ہیکوا چینج کرت؟ ات 2 صورت. اگر امس صاحبس پہ قربانی واجب تیل کر یہ چینج. یہ بنائے نہیں بہانہ کہین کہ ہے ون امس رٮ۪تھ 1-2 کم، لہذا یہ کرو آئندہ ؤری، یور چھس واجب، یہ گژھِ گناہ گار، لہذا امس پہ لازم یہ کر چینج. یہ صاحب اگر یہ صاحب استطاعت آس نہ کہین مگر یور چھس اللہ تعالیٰ سن وتہ مز جانور تھومت مگر یور چھ یہ صاحب استطاعت کہین، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ کر انتظار، یہ ہیکہ نہیں چینج ات کرت کہ جس آدمی پہ قربانی واجب ہے ہی نہیں مگر اس نے جانور رکھا ہے اللہ کے راستے میں، مگر اس سائڈ سے اس کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے، یور چھس 2 رٮ۪تھ، اس پر لازمی ہے کہ یہ ہیکہ نہیں جانور چینج کرت کہ یہ اگلے سال اس کی قربانی کرے گا. لیکن جس پر قربانی واجب ہے اور اس پر لازم آتا ہے یہ اس جانور کو چینج کر کے نیا جانور لائے گا، اگر یہ انتظار کر یہ گژھِ مطلقاً گناہ گار. اسی طرح گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں میں 7 آدمی حصہ دار بن سکتے ہیں، یعنی 7 آدمیوں کی طرف سے بڑا جانور جو ہے قربان کیا جا سکتا ہے. بکرا، بکری، بیڑ اور دمبا صرف 1 آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے. اسی طرح مردے کی طرف سے بھی قربانی انسان کر سکتا. وچھو یم سن والدین گزرے آمت، کنس والد گزرے آمت، کنس والدہ گزرے آمت، کنس جد اجداد گزرے آمت. ون انسان یسان کہ ان کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں. شریعتن جواز تھومت، بلکہ بہتر تو اعلیٰ تو اولا بہتر ایصال ثواب کرنک بہتر طریق، افضل طریق یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے حصے بھی اس میں رکھ دیے جائیں اگر گنجائش ہے. اپنے مرحومین کے بھی اس میں حصے رکھ دیے جائیں. اچھا بعض جائن آو وچھنہ یہ صاحب خاندار کران کام، امس پہ قربانی واجب آسہ، یہ ناو کران متعین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن ناو تھی لکھان گو تم ٹھیک، مول موج حش وغیرہ، یہ کران برابر ات مز 7 مگر پن حصہ ات مز تھاوان، یہ گژھان پن تھاوان کی. پھر یہ قربانی کس لیے کر رہا ہے؟ نفلی قربانی اس لیے رکھ دی، واجبی قربانی چھی نہ ات مز، یہ بے مطلقاً گناہ گار گژھان. لہذا لازم یمن پہ گۄڈٮ۪تھ واجب آس
पहले उनका नाम, फिर उसके बाद जो नफली हैं यम मोल मोज ऐसे या नम गुजरियामत आसन, फिर उनका नाम भी इंसान रखेगा इसमें। इसी तरह याद रखें, फर्ज करो अजुक दोह युस अथ मज इंसान साहिब इस्तिताअत के, मगर कुर्बानी के दिनों में इंसान साहिब इस्तिताअत हो जाता है। दाह का बाह अचानक इमस पूस बनान, ये साहिब इस्तिताअत हो जाता है, तो इमस पे कुर्बानी करें तम पत वाजिब, तम पत मतलब अपनी तरफ से उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देनी लाजमी है। अच्छा, कोई वक्त ये मसले आवान, कोई वक्त मरन वोल पन्न वरसान वसीयत करान कि म्यानि तरफ करजो कुर्बानी, म्यानि तरफ करजो अल्लाह ताला सिंदे वत मज कुर्बानी हिंद अयामन मज। वरसान पे लाजिम सपदान कि मैयत ने जो वसीयत की गई है, वसीयत की है, उस वसीयत का पास रखते हुए मैयत की तरफ से कुर्बानी करे। मगर मसल कि यह सोरी माज कर सदक, यह माज हेक गनी खेत। आम युस कुर्बानी हुंद माज आसे तथ मज यह मसल कि तथ मज हेक गरीब ते खेत, युस गनी यानी अमीर आसे ते हेक खेत। इसी तरह याद रखें, कुछ वक्त ब्याख अख मसल बनान, इंसान मन्नत कुछ वक्त थावान अल्लाह ताला सं वत मज। मन्नतुक तरीक यह आसान, यह वनान कि मौला म्यून यह मसल गसे रवा गसुन, म्यून यह मसल गसे हल गसुन। अगर म्यून यह मसल हल गो, नौकरी हुंद मसल मे बच नीट दिवान, मे बच मैट्रिक्स परान, या बिजनेसुक मसल यह मसल गसे हल गसुन, कुर्बानी हिंद अयामन मज करहा बह कुर्बानी। अगर यह साहिब इस्तिताअत तो कुर्बानी करें वाजिब, क्योंकि इसने मन्नत मानी है और मन्नत पूरी करनी जो है वो वाजिब है। सवाल चाहिए कि एम पत क्या करो, अथ माजस क्या करो। यह माज आम मतलब नफर खेत के, युस गनी आसे यति यह माज यह माज सोरी सदक कर। इसी तरह कुर्बानी के जानवर, जब इंसान कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करेगा, इसके 3 हिस्से करान रिश्तेदारन हुंद, हमसायन हुंद, अख हेक इंसान पानस ति थयित। मगर गोड़ गसान मसल यम ज़बाह करन वल आसान गोड़े 2-4-5 किलो बनावान तुज त खेवान, कोई मसला नहीं होता, खाते हैं, कूट कूट के खाते हैं। ये तरीक सही के मसल ये कि कुर्बानी के 3 हिस्से बराबर कर दिए जाएंगे। उसके बाद अपने हिस्से में से इंसान जितना खाए उतना खा सकता है, मगर गोड़ती ये 2-4-5 किलो उड़ावन यह सही कह खयानत। दुयम कथ गोड़ मामल कलहेर तो पाचन हुंद मसल। यह कलहेर पाच यम हलाल बाज़ाब्त यम हिस्सन मज थावन। अस गोड़थी कलहेर किसी और के लिए, पाच किसी और के तरीक दुरुस्त की, बल्कि बेहतर पन्निस हिस्से थयन, पन्निस हिस्से थयन, 3मिस हिस्से थयन। इसी तरह दूसरा और एक मसला है, अगर किसी घर में हल जोतने के लिए बेल हैं, यह जरूरत, दांद मकल कार वही अगर कंस आसन दांद गर, मगर काम हेवान अलबाई के नीचे इस्तेमाल किया जाता है, गोया कि जरूरत के लिए है। इसी तरह गाय है जो दूध दे रही है, इस जरूरत, गाय जो दूध दे रही है और हल जोतने के लिए जो बेल है, इसको छोड़कर जितने भी मवेशी हैं, चाहे एकदम सावजिश या भेड़ बकरियां हैं, अगर इनकी कीमत 47,000 के आसपास इन पर कुर्बानी वाजिब। यह कोत चाहिए, यह क्या वन मे नकदी के मे पोस की
यह वन बहुत कर्जस मत चट कर्ज गोड़ित, अगर कर्ज काट के 47,000 नीचे बचता है तो तुम पर कुर्बानी वाजिब है। गर जई आसान, मज खानदारी नश कूर अमन महर आसान, बाज़ाब्ता आज महर वारिया ज्यादा गसान। अजुक ब्रुहिम महर उस 10,000 5,000 1,000 वगैरह गसान, मगर अजुक महर लच गसान, लच अलाव गसान, 60,000 70,000 अलाव गसान। इसी तरह अगर किसी औरत के पास महर मुअज्जल है और या इतने जेवरात हैं, या इतना सोना है, अगर निसाब को पहुंचा हुआ है, इस पर वाजिब खानदार है कि नहीं यस फोरस करित कि नत गश खानदार मुतलकन गुनहगार, या खानदार वन है चलो बकर खानदारी बचाऊं। ये तो गोया कि एक तरफ से ये सवाब की नीयत से कुर्बानी कर रहा है, दूसरी तरफ से गुनहगार हो रहा है, अपनी बेटी को रोक रहा है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अपनी बहू को रोक रहा है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अपनी बीवी को रोक रहा है जिस पर कुर्बानी वाजिब है। यह मसला भी बड़ा अहम है, इस पर भी गौर की जाए कि अगर इसी तरह याद रखें, जिस जानवर के पैदाशी कान ना हो, जिस जानवर के पैदाशी कान ना हो उसकी कुर्बानी करनी दुरुस्त नहीं है। अगर कान ऐसे साइजस मज लॉकेट कुर्बान करूँ दुरुस्त, फिर कुर्बानी कर सकता है। इसी तरह जिस जानवर के दांत ना हो या ज्यादा दांत निकल गए हों, जड़ गए हों, तो इस जानवर की कुर्बानी करनी भी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर का कान 1/3 से ज्यादा कट गया हो उसकी कुर्बानी करनी भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर किसी जानवर का दुम 1/3 से ज्यादा कट गया हो, इसकी कुर्बानी करनी भी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर के पैदाशी तौर पर सींग ना हो इसकी कुर्बानी करनी दुरुस्त है। जिसके सींग जड़ से टूट गए हों, जिसके सींग जड़ से टूट गए हों तो उसकी कुर्बानी करनी दुरुस्त नहीं है। अगर सींग का ऊपर वाला कवर उठ गया है तथा को कुर्बान करिए तो अल्लाह ताला सुन के मस। अच्छा ब्याख अक मसला यम वक्त ऐसे ज़िबह करान तम पत कुर्बानी के जानवर की सफाई का सिलसिला शुरू होता है। गोबर आंते गंदगी यह वतन पे तरान। इस्लाम की खूबसूरती ये है, इस्लाम सफाई तहरत के हवाले से बड़ा जोर देता है। माहौल की आलूदगी से पैदा हो जाएगी, बीमारियां वजूद में आ जाएंगी, गोया कि इंसान है कि मुतलकन गुनहगार दिसित। जो जानवर लंगड़ा है अगर 3 पांव से चलता है कुर्बानी करनी दुरुस्त नहीं है। अगर चौथे पांव का भी सहारा लगाता है फिर कुर्बानी करनी दुरुस्त है। लागुर, कमजोर, अंधा, काना, इस जानवर की कुर्बानी करनी दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी की खाल अपने पास भी इंसान रख सकता है। कुर्बानी की खाल किसी को हदिया भी दे सकता है। गुराबान, मोहताजन, मदारसन एक इंसान जो इसकी खाल है वो दे सकता है। अयाम तशरीक अरफा नमाज फजर पत, अरफा नमाज फजर पत तकबीरातुक सिलसिल गसान शुरू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। यह अरफा नमाज फजर पत सिलसिल शुरू गसान 3 ज़िलहिज्जा नमाज असरस तमत रोजान। मर्दन खतर लाजम तो मलजूम बआवाज बुलंद परुन यह तकबीर, आहिस्ता परन तम गर, मगर मस्तूरातन ति वाजिब तो मर्दन ति वाजिब। अल्लाह पाक दीन बोजन पत अमल करने की तौफीक।